فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ بھری محفل میں کہا، عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے۔ وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اخلاق کے حد میں رہو، اپنی شادیاں ماں باپ کی مرضی سے کرو۔ اپنے ماں باپ جس ماں نے تمہیں پیٹ میں اٹھایا اس کی رائے کو مقدم کرو۔ جس باپ نے جوانی کا رس گھول کے تیری ہڈیوں میں رس بھرا اس کی رائے کا خیال کرو۔ میں لاہور پڑھتا تھا تو خط لکھتا تھا پیسے ختم ہو گئے کام چھوڑنا، تو ایک دن میرے باپ کا خط آیا، بڑا درد بھرا کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تیرا خط آتا ہے کہ پیسے بھیج دو، کدی اگے پیچھے بھی خط لکھ چھڑیا کر بھائی تو کس سال ہے۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا ماں باپ ہوتے کون ہیں، جانور جیسی زندگی تھی، لہذا مجھے اس خط کا آج درد ہوتا ہے۔ اس کو کوئی درد نہیں ہوا، کوئی درد نہیں ہوا، لیکن آج اس کا درد ہوتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ، اگر جنت کا راستہ آسان کرنا تو ماں باپ کی دعا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہو تو تم دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی ہے میرے گھر سے بیٹا محمد، میں نماز توڑ کے کہتا ماں جی لبیک، ہاں جی لبیک۔ نماز میں ماں بلائے نماز توڑ دو۔ آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان۔ تو آپ نے کہا حارثہ تو جیندہ بیٹھا مدینے، وہی تھے کہ آ گئے، اور تم تھوڑے سے بچے اور یہ سنانے کے لیے کتنا سسٹم ہے، ساتویں آسمان پہ جنت ہے، اتنی تلاوت کیوں یہاں پڑ گئی؟ تو کہا گیا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سنا، ساری جنت سنا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں جائیں گے اویس کرنی بھی جائیں گے، جب دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کہیں گے باقی چلے جاؤ اویس کو روک لو۔ وہ ایک باری خبر جاؤ کہ میں نے قوت آ کے کیوں روک لیا؟ تو کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ اللہ فرمائیں گے پیچھے دیکھو جہنمی کھڑے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دیکھ رہا ہے یہ جہنمی کھڑے دیکھ رہا ہو کہ تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینے لگا، سفارش کر، جس چیز کی سفارش کرے گا تیرے تو پہل جنت میں ڈال۔ اس کے پیچھے عمل کیا ہے؟ جہاد نہیں، نماز نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، علم نہیں، تہجد نہیں، حج نہیں، عمرہ نہیں، کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ تو یہ اخلاق ہیں۔ تم ڈگری لے جاؤ، تمہیں ماں سے بولنے کا طریقہ، تمہیں باپ سے بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو تو تمہاری ڈگری پر بھی لعنت ہے۔ اور یہ علم تمہیں انسانیت نہیں سکھاتا، یہ علم تمہیں دھاگا بنانا سکھاتا ہے، یہ دھاگے کو بننا سکھاتا ہے یا مشین سے کھیلنا سکھاتا ہے۔ صرف میرے نبی کا علم ہے کہ مجھے تمہیں انسان بننا سکھاتا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں، انسان کون ہوتا ہے۔ علم میں برکت دینا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی دعا لو، ان کو کراس نہ کرو۔ کالج میں اکٹھے پڑھتے، کوٹ کی شادیاں پڑھ رہی ہیں، کوٹ کی شادیاں بے برکت ہوتی۔ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، آواز آگے تک جا رہی کہ اولاد پہ مسلط نہ کرو اپنی رائے، ان کی رائے کا خیال کرو، لیکن وہ میرے سامنے بیٹھے نہیں۔ آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جھکا دو، اللہ بہت برکت دے گا، اللہ بہت برکت دے گا، اللہ بہت برکت دے گا۔ یہ گزر جانے والی زندگی ہے، اچھے دن بھی گزر جاتے ہیں اور کڑوے اور تلخ دن بھی گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ رسول کو راضی کر لیا تو موج ہو گئی، موج ہو گئی۔ تو آپس میں پیار محبت سے رہو، گالی زبان سے نکال، جھوٹ، غیبت، چغلی، شکایت، لڑائی جھگڑے، نفرتیں اللہ کے پاس نکال۔ تو آپ ایک خوبصورت انسان بنو گے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں، خوبصورت۔